حدیث پاک ہے کہ میرا سرہ بھی وصول کرتے ہیں، لیکن اس کو یہ بھی کہنا میرا قرض بھی اتار دیا جائے اور میرا فلاں فلاں غلام کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ آئے تھے اپنا جرم بخشوانے کے لیے، سخی کی عطا نے ایسا کرم فرمایا اور 3 بشارتیں ایسی عطا فرمائی کہ ساری زندگی تیری خوبصورت ہوگی۔ آج اگر چیک اپ کرایا جاؤ نا، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کیا ہے، کسی کو کیا ہے، لیکن اس محبوب علیہ السلام کی دعا کے صدقے کبھی اس کو سر میں درد نہیں ہوتا تھا۔ لوگ کہتے لوگوں کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی بشارت ہے، جس نے چلتا پھرتا جنتی کو دیکھنا ہے تو ثابت بن قیس بن سنو کریم آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو اتنا نوازا حد کر دی ہے، لیکن اس جیسی جماعت کائنات میں ایسی جماعت نہیں ہے، صحابہ کرام کی جماعت۔ بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے عرض کرو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں اللہ کا ارشاد ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح اچھی چیز ہے۔ اگر دو بھائی لڑ جائیں تو تمہارا کام ہے ان کو اندر صلح کروا دیا جائے۔ بنی عمرو بن عوف کے اندر جھگڑا ہو گیا، کریم الاجبال نبی علیہ السلام ان کو جھگڑا ختم کرنے کے لیے تشریف لے گئے صلح کرانے کی گھر سے، وہاں جا کے صلح کرا دیا۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا ابا بکر نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، میں تکبیر پڑھتا ہوں، آپ امامت کرائیں۔ قربان جاؤں نبی علیہ السلام کی ذات پر اور صدیق اکبر کی ذات پر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حیات طیبہ میں کئی نمازیں آپ نے آپ علیہ السلام کے مصلی کے اوپر پڑھائے۔ جو آدمی صدیق اکبر کو امام نہیں مانتا وہ بدبخت انسان ہے، ایمان سے بھی خارج ہے۔ میں عرض کر رہا تھا بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جن کا باب قرآن کے بعد اس کا نمبر ہے۔ بنی عمرو بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں صلح کرانے کی گھر سے تشریف لے گئے۔ بلال عرض کرتے ہیں یا ابا بکر نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، کریم آقا علیہ السلام تشریف نہیں لے آئے، لہذا میں تکبیر پڑھتا ہوں، آپ امامت کرائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پڑھیے، نماز شروع ہے، اتنی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب صحابہ کرام کو پتا چلا اللہ کے حبیب کی جلوہ گری ہو چکی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، نماز کے اندر محبوب علیہ السلام کی تعظیم کر رہے ہیں، یہاں ایک بات بھی بول پڑتا ہے، وہ بھی کوئی نماز ہے جو یار نہ ہو نماز میں، وہ بھی کوئی نماز ہے جو یار نہ ہو نماز میں۔ مجھے کیا کام تھا رکوع میں، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اب سنو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، معتبر حدیث ہے اور بڑی قابل توجہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر، میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں میرے پاس کتابیں موجود ہیں جو لوگوں نے لکھ دی ہے، کلمہ پڑھنے میں لکھ دی ہے، میں عقیدہ آپ کو بیان کر رہا ہوں صاف ستھرا کہ میلاد کی محفل میں کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ، دنیا میں آئے ہو ایسا عمل کر کے جاؤ، کل قیامت کے دن ہمارا خریدار رب رحمان بھی ہو جائے، مصطفیٰ کریم کی ذات بھی ہو جائے۔ لکھتے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں تیرا کلمہ پڑھنا بھی بیکار چلا گیا جو نبی کی تعظیم کو نہیں کر سکا۔ سنو صحابہ کرام، بخاری کی حدیث ہے، نماز کے اندر ہی مصطفیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے، امامت کر رہا ہے صدیق اکبر، دیگر صحابہ کرام مقتدی بنے ہوئے ہیں۔ اتنے میں میرے محبوب علیہ السلام جھگڑا ختم کرانے کے بعد، مسلمانوں میں صلح کرانے کے بعد مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلتا ہے اللہ کے حبیب کی جلوہ گری ہو چکی ہے، صحابہ کرام نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے مار رہے ہیں، جب بار بار آواز زیادہ ہوئی ہے صدیق اکبر نے سوچا یہ کیا ماجرا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا ہے کملی والے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہو چکی ہے، امامت کا مصلی نماز کی حالت میں چھوڑ کر سب میں آنا چاہ رہے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ بھی کہا تھا ابو بکر نماز مکمل کرو، لیکن نماز مکمل صدیق نے نہیں کری، سب کے اندر آ گیا ہے۔ اتنے میں امام الانبیاء مصلی پہ جا کر اپنے غلاموں کی نماز تکمیل فرمائی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے ہیں آپ نے خطاب فرمایا ہے یا ابا بکر ما منعک ان تسجد اذ امرتک، بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، یا ابا بکر ما منعک ان تسجد اذ امرتک، یا ابو بکر میں نے تجھے حکم دیا ہے تو نے نماز
نماز مکمل کیوں نہیں پڑھی؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ ابو قحافے کے بیٹے کی کیا ضرورت تھی نبی کے آگے نماز پڑھے؟ میری کیا مجال تھی میں آپ کے آگے نماز پڑھا؟ آپ نے حکم دیا لیکن حکم نہیں مانا۔ معلوم ہوا جہاں گستاخی ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ کر ادب کی طرف آنا چاہیے۔ نماز کی حالت میں تعظیم مصطفیٰ ہو رہی ہے، مصلی کو چھوڑ کر صف میں آ گئے، کریم آقا علیہ السلام آ کے نماز مکمل فرمائی ہے، پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، غلام نے یہ جواب دیا ہے میرے محبوب علیہ السلام کی تعظیم نماز کے اندر آپ بھی کرتے ہو، شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، سلام کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علیکہ کا جو ضمیر ہے وہ حاضر پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا ہر مومن ان کی دماغ اور یہ تصور ہوتا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر سمجھ کر اس کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ حضرت محترم حضور علیہ السلام دوسری حدیث، آپ علیہ السلام کا ایک بزرگ ہوا، کوئی صحابی نماز پڑھ رہا جن کا نام ہے سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے اندر جا کے آواز لگائی تو غلام تھوڑی دیر کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا غلام میں نے تجھے بلایا ہے، لیٹ کیوں آیا یا رسول اللہ؟ فقلت كنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ فقلت كنت اصلی یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے جو آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس رسول بلائے حاضر ہو جاؤ؟ یعنی معلوم ہوا نماز بعد میں ادب مصطفیٰ پہلے، نماز بعد میں ادب مصطفیٰ پہلے۔ آپ نے سبق ارشاد فرمایا ہے لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، نماز کے اندر بھی کیا ہے، نماز سے باہر بھی کیا ہے، وہ کامیاب اور کامران ہو گئے۔ امام مالک کی ذات آتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی مسجد نبوی میں پڑھاتے پڑھاتے آپ کی خدمت کرتے کرتے گزر گئی ہے۔ آج تک محبوب علیہ السلام کے قدمین شریفین کے اندر جلوہ افروز ہیں۔ ساری زندگی مدینہ کے شہر کے اندر گلیوں میں آپ نے چپل نہیں پہنی، لوگوں نے پوچھا حضور والا آپ چپل کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا او سوال کرنے والا، یہ مقدس رسول کی گلیاں ہیں، یہاں رسول کے قدم مبارک لگے ہیں، میں یہ اس لیے چپل نہیں پہنتا ایسا نہ ہو کہ میرے ناپاک قدم میرے محبوب کے پاک قدم کے اوپر آ جائے، بے ادبی ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو، یہ شہر مدینہ ہے۔